الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون جلدی ذرا بلند کر سکتا میں نے آپ کے سامنے 23واں پارہ سورہ یاسین 36 نمبر تلاوت کی، جس میں اللہ کے دوارا ارشاد فرمایا، ارشاد ہو رہا ہے سبحان الذی، سبحان ہے وہ ذات جس کا کمال سمجھ نہ آئے اسے سبحان۔ ہماری عقل اور ہماری فکر اور ہمارے ادراک سے اس کی سبحانیت کا کمال اتنا اونچا ہے، اسے صرف 14 ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہم لفظوں میں سمجھانا چاہیں، کمال کبھی بھی لفظوں میں سمجھ نہیں آتا، یہ انہی کی لفظوں کا کمال ہے جو قرآن بطور معجزہ آئے ہیں، انہوں نے ان کی سبحانیت کو لفظوں میں سمجھ دیا، ورنہ ہماری لفظیں اس کے کمال کو بیان کرنے میں قطعاً ہوتا، ہم نہیں بیان کر سکتے اس کی سبحانیت کا کمال کیا ہے، پھر بھی جب بھی کہیں گے وہی سبحان ہے۔ سبحان کے لیے کوئی بدل آج تک کوئی لفظ ملی نہیں، جس کے کمال کے لیے دوسری لفظ نہ ہو اسی کو لا شریک ہے۔ وہی سبحان، کیونکہ مجھے فرمایا صحیح کہ سبحان کے لیے کب بات ہوگی، سبحان الذی، سبحان ہے وہ ذات۔ خدا جانے یہ لفظ سبحان جب سے شروع ہوئی، کہاں سے ابتدا ہوئی ہوگی سبحانیت، تصور سے ماورا سبحانیت کہاں سے شروع ہوئی کوئی معلوم نہیں۔ سبحان الذی، سبحان الذی، سبحان ہے وہ ذات۔ میں کیا کہہ رہا ہوں جناب، جس کا کمال سمجھ سے ہی بالا ہے، اس نے نظام کو قیامت تک چلانا، اگر اس کا کوئی تو ذریعہ بنائے گا، کوئی تو سبب بنائے گا، کوئی تو کمال درمیان میں رکھے گا جس سے اس کی توحید بھی باقی رہے، عالمین کا نظام بھی۔ خالق نے لفظ سبحان کہتے اپنے کمال کو اتنا بلند کر دیا کہ جتنی عقلیں آپ اس کا ادراک کرنے کے لیے کوشش کریں گے وہ جا کے انہی 14 پہ رک جائیں گی، آگے نہیں بڑھے گا۔ ادراک بھی یہی پہنچے گا، عقل بھی یہی پہنچے گی، علم بھی یہی پہنچے گا،
دلیلیں بھی یہی پہنچیں گی، سامنے بھی یہی ہوں گی، سمجھ میں یہی آئیں گی، ان کو سمجھتے جائیں گے وہ پہچانیں گے۔ یہی کمال ہوگا، یہی خالق کا کمال ہے کہ ان کو سامنے کر کے اپنا کمال پوشیدہ کر کے نمایاں کیا، اپنا کمال پوشیدہ کو انہی کے ذریعے سے نمایاں کیا۔ وہ سبحان ہے، توجہ فرمائیں، وہ سبحان ہے، کیسا ہے الذی، سبحان، دیکھیں آپ سبحانیت شروع، الذی سبحانیت کی ابتدا کیسے ہو؟ سبحان الذی، سبحان ہے وہ ذات، الذی وہ ہے، سبحان کے بعد الذی نے سبحان کی تشریح کر، الذی وہ ہے، کیا ہے؟ خلق الازواج کلھا، تمام کے تمام زوج اس نے خلق کر دیے، دیگا نہیں، ماضی مطلق ہے، خلق کر دیے، اللہ پیدا کر دیے، خلق کر دیے، ابھی خلق ہوئے نہیں، دیکھیں خلق کر دیے، یہ کس میں خلق ہوئے؟ یہ عمل میں خلق نہیں ہوئے، علم میں خلق ہوئے، یہ علم الہی میں خلق ہو گئے، عمل میں بھی نہیں خلق ہوئے، علم الہی میں ہر شے خلق ہو گئی۔ کیا بنایا؟ مما تنبت الارض، تمام تذکیر و تانیث، مذکر و مؤنث کو، جوڑوں کو اللہ نے پیدا کر دیا، کہاں سے پیدا کیا؟ مما تنبت الارض، اس سے جو زمین اگاتی ہے، بل ہوتا ہے یہ جو زمین اگاتی ہے، اسی زمین میں سارے ازواج کی جوہریت موجود ہے۔ وہ جو فرما رہی ہوں ساتھ رہے، مما تنبت الارض، پہلی کیا ہے ان کی؟ ازواج کی پہلی جو شے ہے وہ ہے مما تنبت الارض، اب سے کوئی لفظ پھر آ جائے گی، اس کو جسم کہتے ہیں، اور جسم کے جوہر کو لطفہ کہتے ہیں۔ ابتدا جسم ہو، معلوم ہوتا ہے جوڑا تب ہی جوڑا بنے گا جب اس کی ابتدا یہی ہو، جوڑا تب کہلایا جائے گا، نہیں کیا لفظ جوڑا بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ یہ لفظ درمیان میں نہ ہو، لطفے کی لفظ نے ہی تو جوڑے کو بالکل سامنے کیا، یہ بنا ہر ایک اپنے حساب سے کہ کیسے بنایا، جسم سے بنایا، ومن انفسہم، اور دوسری شاید اس جوڑے کو ہم نے دی، زوج کو نفس دیا، اور تیسری شاید کیا دی؟ مما لا یعلمون، اور تیسری وہ شاید دی جو یہ نہیں جانتے، یعنی جتنے جوڑے بن رہے ہیں اور نہیں فرمائے، معلوم ہوتا ہے یہ وہ ایسا علم ہے جو جوڑوں میں بن کے آئے نا، بحیثیت لطفے کے آئے، وہ نہیں جان سکتا۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، یعنی اس روح کی حقیقت کو جو لطفوں کے ذریعے آئے وہ نہیں سمجھ سکتے، اسی کو وہ سمجھیں گے جو آمن سے بنیں گے۔ اس کو کون سمجھے؟ اس کو کون؟ مما لا یعلمون، یہ جو زوج بن رہے ہیں عالمین کے، یہ تو جان ہی نہیں رہے، چونکہ یہ بن رہے ہیں اس سبب سے بن رہے ہیں، جو بھی سبب سے بنے گا کوئی نہیں جان سکتا کہ یہ کیا ہے، کہ بغیر سبب کے بنے، وہ عامل سے بنے گا، وہی سمجھے گا کہ یہ اسی لیے کہا، میں نے کئی مرتبہ بھی کہا، اسی لیے یسألونک عن الروح، ابھی تجھ سے آ کے تیری روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کون ان سے کہہ دو الروح من امر ربی، کہہ دو یہ جو میرا روح ہے یہ میرے رب کا امر ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اب کیا کریں، ترجمہ یہ کیا لوگوں نے، تم میں سے بہت لوگ کم ہیں جو اسے جانتے ہیں، تم نہیں جان سکتے، یہ ترجمہ نہیں ہے۔
کہ تم نہیں جان سکتے، تمہیں اتنا علم نہیں دیا گیا، بلکہ ترجمہ یہ ہے کہ تم میں قلیل ہیں وہ لوگ جو اس عامل کو جانتے ہیں۔ وَأُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ نہیں دیا گیا یہ علم الا قلیلا، مگر قلیل لوگوں کو دیا گیا۔ یہ قلیل وہ ہیں جو اس روح کی حقیقت کو جانتے ہیں، اس امر کو جانتے ہیں۔ کون سے ہیں؟ مما لا یعلمون، جو زوج جتنے ہیں، زوج سے جو بنے ہیں، وہ اس کی حقیقت سے بے خبر ہے کہ یہ کیا ہے۔ رات بات ختم ہوئی، قضا کی دو قسمیں۔ ایک سیکنڈ مجھے دے دے میں جب کوئی شے ایجاد میں آتی ہے، وجود میں آتی ہے، حدوث میں آتی ہے، کثرت میں آتی ہے، وجود میں آتی ہے، بنتی ہے، اس کو 7 مرحلے طے کرنے ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ علم، مشیت، اب گھبراتے تو علم، مشیت، ارادہ، قدر، قضا، اجل مسمى، کیوں گھبرا گئی؟ اجل مسمى، اجل معلق، یہ 7 مراحل طے ہوتے ہیں۔ کل میں نے قضاء علمی کے بارے میں عرض کیا تھا۔ ایک قضا جو سامنے اجرا ہو جائے اسے عرش کہتے ہیں، جو اس کے غیب میں ہے اسے کرسی کہتے ہیں۔ تو غیب کا علم کن کو دیا خالق نے؟ کل کی مجلس ہے دیکھنے یا نہیں کیا جناب، یہ غیب کا علم کن کو دیا گیا؟ پوری زنجیر 12 امام۔ کل میں نے وضاحت سے بیان کیا یہ علم کن کو دیا گیا؟ غیب کا علم کنہیں ملا ہے؟ ان 12 اماموں کو ملا ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ عرش کا علم بھی ان کے پاس ہے، خالق کا غیب بھی ان کے پاس ہے۔ پھر کون سی شے ان سے غائب ہے؟ پھر یہ عالم الغیب بھی ہے و شہادہ بھی ہے۔ پھر غیب کن کے پاس ہے، شہادت کن کے پاس ہے؟ آج کل جہاں میں نے قضا کی 2 قسمیں کی ہیں، آج قدر کی 2 قسمیں۔ تو جو کل اس کی تشریح مزید کریں گے۔ آج اتنی قدر اللہ کی جو تقدیر ہے، قدر ہے، اس تقدیر شریعت میں جسے تقدیر کہتے ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے قدر علمی عزمی، قدر علمی عزمی، گھبرائیں بس چہرے پوری طرح میں دیکھ لوں۔ بابا یہ پڑھنا بھی سنبھل کے پڑھنا پڑتا ہے، ایسے نہیں پہنچانا بڑی مشکل ہے، سمجھانا بھی تو ہے ساتھ۔ سرکار ہاں سمجھانا بھی تو ہے نا، ان کا خادم ہوا آپ کا۔ تو ایک قدر ہے خالق کی جس کا نام ہے قدر علمی عزمی، جو اس کے اپنے عزم میں ہے۔ وہ علم عین سے، عین زید میم یہ میم، عزمی علمی، عزم سے، کیونکہ علم مشیت ارادہ قدر قضا فیصلہ یہ سارا عزم میں آ گیا۔ قدر علمی عزمی۔ دوسری ہے قدر حتمی فعلی۔ قدر کی 2 قسمیں ہیں، ایک قدر عزمی علمی، ایک ہے قدر، وہی قدر جب اجرا میں آتی ہے پھر ہو جاتی ہے قدر حتمی فعلی۔ پھر میں جملہ کہوں کہ پہلی جو قدر ہے وہ ہے قدر علمی، سرکار عزمی، عین سے عزمی، اس سے مراد تمام کائنات کی موجودات، تمام عالمی
اپنی صور عقلیہ، صور علمیہ، صور مغزیہ، مغزیہ قضا سے جس کا اسے فیصلہ کر دی، صور عقلیہ، کیا عقلی سمجھانے کے لیے ہمیں لفظ کی ضرورت ہے، اسی عقلیہ کو پھر علمیہ میں کہہ دیا، علمیہ سے پھر کس کو کہہ دیا؟ مغزیہ۔ یہ تمام موجودات اللہ کے علم میں مصور و مقدر ہیں، مع اپنی کل جزئیات، کل شخصیات، کل اسباب، کل اوقات، کل مقام، کل محل، علم الہی میں ہر شے، ہر موجود مع اپنے مشخصات، مع اپنی جزئیات، مع اپنے اسباب، مقام، محل، ماحول، تدریج، کوئی شے غیر محل نہیں، ہر شے عدل و علم کے ساتھ پورے محل میں، علم الہی میں، غیب الغیوب میں، سائق الہی میں، عجیب لفظ میں استعمال کر رہا، سائق الہی میں، خزانہ علمی میں موجود ہے۔ اس کی کس میں موجود ہے؟ اس کے خزانہ علمی میں موجود ہے، علم میں موجود ہے، اس کے علم میں موجود ہے، ہر شے موجود ہے، علم میں موجود ہے، علم میں موجود ہے، مصور ہے، مصور مقدر ہے، سمجھ رہے یہ ہے، مصور بھی ہے، مقدر بھی ہے، مع شکل و جزئیات کے علم میں، توحید میں، علم الہی میں موجود ہے۔ جب یہ موجود ہے تو پھر فرمایا چونکہ ان کا بنانا میری جود و رحمت ہے، اس کی رحمت کا ظہور کیسے ہوگا؟ اس کی رحمت اور سخاوت کا جود اور سخاوت، اس لیے سخی اور کریم میں فرق یہ ہے کہ جو سخی اور کریم میں فرق یہ ہے جو سوال کے بعد دے وہ سخی ہوتا ہے، جو سوال سے پہلے دے کریم، اب اس کا جود اور رحمت اور سخاوت، رحمتی واسعت کل شے، اس کی رحمت ہر شے پہ وسیع ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے جو اس کی رحمت کا جو خزانہ ہوگا وہ شے سے پہلے بنے، اس کی شے کا جو خزانہ ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی شے ایسی نہیں جو ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، ہماری انتیت میں خزانے ہیں۔ خدا جانے یہ انتیت کیا ہوتی ہے، یہی انتیت، انتیت میں کیا ہے، اس کے خزانے ہیں، اس کی انتیت میں کیا شے ہے، ہر شے ہے۔ جب ہر شے ہے اس کے خزانے میں تو جو خزانہ دار ہوگا اسے شے نہیں ہونا چاہیے۔ جو اس خزانے کو سنبھالے گا جو شے نہیں ہونا چاہیے، شے تو سنبھالی جا رہی ہے۔
علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلند پر صلوات. لہذا وہ شے میں سے نہ ہو کیونکہ شے مخلوق ہے. شے کیا ہے؟ مخلوق. ہر شے ہمارے خزانے میں ہے لیکن جو خزانہ دار ہوگا وہ مخلوق بھی نہیں ہونا چاہیے، شے بھی نہیں ہونا چاہیے. شے بھی نہیں ہونا چاہیے چونکہ شے خزانے میں ہے، شے مظروف ہے، خزینہ دار ظرف ہوگا، اسے شے میں سے نہیں ہونا چاہیے. شے تو مخلوق ہے، مخلوق ہونا تو نقش ہے. اگر خزانہ دار مخلوق نہ ہو، اگر اسے مخلوق کہا گیا تو پھر بنانے والے کا نقش شمار ہوگا. آخر مخلوق ہی بنائی ہے نا. مخلوق ہونا احتیاط ہے. اس کی پہلی مخلوق محتاج ہوئی تو پھر خالق کا دین کیسے ثابت ہوگا؟ وہ جو اس کے علم میں ہے، اس پوری مصور و مقدر و تمام موجودات جو علم الہی میں ہے، اس کا نام ہے علم عظمی علمی. یہ مقام بدا، مقام غیب الغیوب، یہ مقام محو اثبات ہے. اس میں ترمیم نہیں ہے. ہاں ہے ابھی اجرانی ہو. اب یہ جو محو اثبات راجی میں نے عرض کیا، یہ کیا اس کا مقام ہے؟ غیب الغیوب ہے. اس کے علم میں ہر شے ہے، کوئی شے ایسی نہیں جو اس کے علم میں مشخص ہو، مصور ہو، مقدر نہ ہو. یہ کیا ہے؟ تقدیر. تقدیر علمی عظیم. اب یہی تقدیر جب فعلیت میں آئے گی، ایجاد میں آئے گی، وجود میں آئے گی، کثرت میں آئے گی، کیفیتوں میں آئے گی، ماحول کے مطابق بنے گی، یہ سارا علم تصرف ہے امام زمانہ میں. میں تب لایا جا سکتا ہے جب تصرف ہو. تصرف میں تب آ سکتی ہے شاید جب ملکیت ہو. چاہیں یہ کر سکیں، جیسے چاہیں، جب چاہیں، جو چاہیں. بابا یہ جو چاہیں. آپ کو کہہ رہے کہ راہب کو 7 بیٹے کیسے دیے؟ آپ تو یہاں بھی رکے ہوئے ہیں. یہ جو چاہیں
پھیلی میں باعتبار ملکیت یہ پیش کریں گے یہ جنت کے مالک ہیں طالب جنت ہم طالب جنت ہیں مالک ہی ہمیشہ مالک ہی آگے ہدایت کرا کون ہے مالک اب اس کی جو قدر فعلی ہے وہ جو قدر اس کی علمی تھی اس علمی کو فعلی میں کون لائے اور پھر فعلی میں وہی لائے گا جو مخلوق نہ ہو کیونکہ مخلوق میں تو تصرف کرنا ہے اگر خود مخلوق ہوا مخلوق بھی نہیں ہوگا اس نے فرمایا ہمیں توحید سے نیچے رکھو مخلوق کے نقائص سے بلند کر دو جو جی چاہو ہمارے حق میں کہو قولوا فی حقنا ما استطعتم کہو ہمارے حق میں کہو ہمارے حق میں جو تم میں طاقت ہے تمہاری عقلوں میں طاقت ہے تمہاری فکر میں طاقت ہے تمہارے ادراک میں طاقت ہے ہماری قلوب کو نہیں پاؤ گے جو ہم کو نہیں سمجھ سکتے ہمارے خدا کو نہیں سمجھ سکتے وہ بھی میرے پیش نظر ہے اور بھی پیش نظر ہے اب جناب یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے چلو اب کی توجہ ہو گئی کل اس کو پھر بھی جان کرتا یہ جو سارا عالمین ہے چلو یہ دوسرا پہلے بھی دوسرا نہیں تو مشکل ہو جائے اچھا جناب کے بنے پیش کر دیں اب میں موضوع شروع کر دوں ہم بنے نقطے سے اپن بشر بنا جسم سے کیسے بنا نطفے سے ابتدا اس سے ہوئی لیکن جو ابو بشر جناب آدم ہیں وہ جسم سے بنے وہ تراب سے بنے اب میں جلدی سے جملہ کہہ دوں تاکہ آپ خوش بھی ہو جائیں جب جناب آدم تراب سے بنے تو بنانے والا بھی تو ابو تراب ہونا چاہیے اب
जनाब आदम अलैहिस्सलाम को जो बनाया जाएगा, ये कद्र हतमी फेली, इसका इजरा होगा। कद्र इल्मी में बेशक है, वही इल्म देगा इनको, इजरा आएगा खुद बनाने के लिए। जनाब आदम के जसद पाक को कौन बनाएगा? जनाब आदम का नमूना पहले नहीं है, जिसमें बनाना है वो इल्म में नमूना रखता है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा बन रहे हैं, पहली मर्तबा बन रहे हैं, तो फिर बनाने वाला जो उन्हें बनाएगा वो किसको बना रहा है? अबुल बशर को। आज मैं कल भी कह चुका, आज भी फिर मैं कहता हूँ, बाबा जो अबुल बशर को बनाएगा वो खुद बशर नहीं होगा। जो बशर को बनाए वो खुद बशर होगा, शादी वो बशर नहीं होगा। जनाब आदम को कहां से बनाया? फिर कहां से वजूद मिला भी बैठ कर। अब जनाब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, जब बनाया तो ये तुराब से बनाया, तो इस तुराब को सही कौन करे? उसकी कदर हतमी फेली को कौन पूरा करे? मेरी अक्ल ये कहती है कि बनाने वाला एक ना हो, और नहीं फरमाया ताकि एक रहे खल्क में, ये दो होके एक हो जाएं। अब हमें पता चला कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम की ये सारी पूरी सूरत और ये सारा निजाम अंदरूनी, ये सारा निजाम कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? फरमाया अल्लाह आएगा बनाने के। वो तो फिर देखे आप तो जाहिर हो गया खुद ही, जब खुद नहीं आके खुद नहीं बनाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, ये रिवायत क्या बताती? मिट्टी कौन लाता है, फलानी कौन लाता है, तमाम को लाए वो कहता है मैंने बनाया। कौन? इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, तीन से मैं बशर बनाने वाला हूँ। परवरदिगार आके बनाएगा, फिर बनाएंगे ये वो कहेगा मैंने बनाया है। फरमाए कौन बनाएंगे? ये बना रहे। अब जब ये बना रहे हैं फरमाए रूह कौन फूकेगा? जिसको हम नहीं जानते वो कौन फूके? हम तो जानते नहीं हैं, हम अपनी रूह में जानते हैं। मासूम की रूह कैसे जाने? जब नहीं जानते, जब मैं उसमें अपनी रूह फूंक दूं, कौन कह रहा है? अल्लाह। मैं फूंकूं, फूकेगा अलीम। शैतान ने इनकार किया तो फिर मैं इनको मैंने दोनों खलक को बेयदाई, मैंने पैदा किया अपने दो हाथों से। अल्लाह तेरा एक नहीं है, यहाँ दो हाथ है। अल्लाह कह के नहीं शर्मा रहा, वो तो क्या कर, मैंने दो हाथों से बनाया। पूछा बोला ये दो हाथ अल्लाह के लिए बनाया है? कुरान कह रहा है क्या तकलीफ है लोगों को?
اگر یہ بنا کے جبریل بنائے تو تکلیف نہیں ہم کہیں جبریل نے بنایا تو ہم کہتے ہیں جناب علی نے بنایا تو تکلیف ہے. خدا کی قسم اگر جبریل بناتا اس کے فرشتے ہمارے عمل لکھنے پہ معمول نہ ہوتے. کون ہے جیسے بشر کو بنائے خود بشر نہیں ہوگا جو نبی کا ایسا پھر آگے چلتے. جناب آدم ابو البشر کیا مطلب ہوا؟ باپ ہے، بشر کے باپ ہے، بشریت کے باپ ہے. اسے بشریت شروع ہوتی ہے بشر، اسے ظاہری کرنے والے کو بشر اب ادھر کہیں گے پتہ نہیں کیا ہوا. اس بشریت ابو البشر کو معلوم ہوا کہ جتنی عالمین کی اولاد ہے، اولاد میرا ذہن ملائے خدا کی جتنی اولاد ہے جب سے ہے جب تک ہے، آج سے 6-7 ہزار سال پہلے سے جو اولاد آدم علیہ السلام چلی ہے قیامت تک چلے گی. اس پوری محمد بارے محمد سلام بارے دیگر سارا بات اچھی ہو رہی ہے. اب جناب یہ ہوا کہ جتنی توجہ فرمائیں جتنی ذریت آدم ہے، اولاد آدم ہے، ہر فرد آدم کے حقیقت اجزاء جسمانیہ جناب آدم میں موجود. میں کیا کہہ رہا ہر فرد بشریت آدمی کی جتنی حقیقت اجزاء جسمانیہ، اجزاء جسمانیہ کی حقیقت کیا ہے؟ جوہر، جوہر کی حقیقت کیا ہے؟ نطفہ. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ بھاری تو نہیں لگی جتنی حقیقت اجزاء جسمانیہ انسانیہ ہر فرد عالمین موجودات ہے جو جناب آدم کی اولاد سے ہے. اسی لیے وہ جز ہر ایک کا جوہر جناب آدم میں موجود ہے، تبھی تو بننے والا آدمی کہلاتا ہے. ہر اسی سے بننے والا، اسی جوہر سے بننے والا ہر آدمی آدمی کیوں کہلاتا ہے؟ اس اصل کی وجہ سے جو اصل معدن ہے جس اصل کا، مصدر ہے جس اصل کا، جامع ہے تمام عالمین کے جوہروں کا، اسے آدم کہتے ہیں. معلوم ہوا کہ ہر جتنے آپ افراد خانہ تشریف رکھتے پر موجود ہیں، پوری کراچی کا، لاہور و پاکستان، ساری دنیا کا جب سے جب تک ہے جو فوت ہو گئے یا بھی زندہ ہیں یا جو ابھی آئیں گے، ان تمام کی ہر فرد کی اصلیت و جوہریت کا معدن کون ہے؟ سرکار آدم. سرکار آدم میں ہر ایک کا اصل جوہر وہاں موجود ہے، یعنی وہ اتنی جوہریت رکھتا ہے. نام آدم ہے لیکن جوہریت میں کتنا ذریت ہے اس کی. تمام ذریت کا منبع، معدن، مرکز جناب آدم علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے، جنہوں نے ہونا ہے تو، جنہوں نے ابھی نہیں ہوا تو، ہونا ہے تو، اس کو کہتے ہیں ذریت آدم. کیونکہ ہر ایک کے نطفے کا معدن کون؟
ہر ایک کی جوہریت کا ہر تصور، ہر جز جسے خالق نے ذوق بنایا ہے باعتبار انسانیت، اس کا جوہر کس میں موجود ہے؟ جناب آدم علیہ السلام میں موجود ہے۔ تو معدن مرکز کون ہوا؟ جناب آدم علیہ السلام۔ یہی وجہ ہے کہ جب قیامت تک آنے والے ان لطفوں سے پیدا ہونے والوں کا اقرار لینا ہے اس کی توحید کا، تو پشت آدم سے ذریت کو نکالا جس میں ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ۔ عالم ذر اس لیے کہتے ہیں، ذر مانے ذر چیمچی کے معنی میں آتا ہے، ذر ذرات کی صورت میں جتنی جناب آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے لیے جتنی ذریت آدم ہوگی، باپ کون ہے ان کی؟ سرکار آدم ہمارے بھی باپ ہیں، تو ان کی ذریت کو نکالو، ٹھیک ہے، نکال کے ان سے کیا کہا؟ فیض آخذ ربوں کا، میرا حبیب گواہ رہو، یاد ہے نا آپ کو؟ نکالنے والا کوئی اور ہوگا، رسول تو گواہ ہے۔ اس لیے رسول کو گواہی میں پابند مجھے فرمائیے نا، آپ خدا کے لیے یہ 14 خدا نہیں ہے، یہ جب تک نہیں بتائیں گے خدا کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ غلط فہمی ہو رہی ہے کہ یہ خدا میں سمجھتا ہوں، خدا نہیں سمجھتا، ان کے بغیر نہ خدا سمجھ میں آتا ہے، نہ علماً ثابت ہو سکتا ہے، نہ اپنا۔ جناب رسول خدا کو کیا بنا؟ گواہ بنا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اس کی پشت سے ہم نے آدم کی ذریت کو نکالا۔ یہ نکالنے والا کون ہے؟ اب جناب علی فرماتے ہیں انا آخذ العہد فی عالم الذر میں تمام ذریت آدم سے میں ہوں جو عہد لینے والا۔ عہد لینے والا کون ہے؟ میں ہوں جو ان سے میں نے عہد لیا ہے۔ جب عہد لیا کون لے گا عہد؟ رسول اللہ علیہ السلام کو گواہ ہے۔ یا جناب جبریل کا کام ہی نہیں، نبی ابھی آئے نہیں ہیں، تو جناب آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ پھر کون رہ گیا ہے باقی؟ اللہ نے آ کے عہد خود لے گا نہیں؟ اللہ آئے سامنے اور آ کے عہد لے، یا اللہ تو سامنے ہوتا ان کو، جو ذریعہ تو سامنے ہے، جب سامنے ہے تو سمت میں آ جائے، اللہ نہیں رہتا۔ اللہ کو ضروری ہے اپنی توحید بچانا، آپ سے زیادہ جانتا ہے کہ توحید کو کیسے بچانا ہے، توحید منوانی بھی ہے، بچانی بھی ہے۔ اللہ نے توحید منوانی بھی ہے اور بچانی بھی ہے، بچانا بھی اس کا فرض ہے، عبادت کو خود کرے توحید۔ اب کس نے لیا؟ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ہر ایک کو اپنے اوپر گواہ بنا کے کہا، کیا کہا؟ کیا عہد لیا گیا؟ عالم ذر میں آپ عہد لے کے، یہ آپ کا یہاں آنا ہی دلیل ہے، عہد آپ نے مکمل کیا۔ انہوں نے عہد نہیں لیا، وہ دور سے کہتے ہیں کہ آپ کا یہاں آنا، عہد لینا، عہد لیا، کیا کہا؟ اب میں ترجمہ نہیں کرتا، آپ جو قبلہ کعبہ بیٹھے یہ ترجمہ کر سکتے ہیں، سرکار آپ ترجمہ کر دیں، میں ان کی نیابت میں ترجمہ۔ اللہ
अलस्तु बिरब्बिकुम। कुर्बान अल्लाह, अल्लाह ऐसा बना के ये क्या कह रहा है, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कहे अपने लिए रहा है मनवास। सरकार आप मुझे इसका जुमला दूसरा बता के जनाब अली, ये ना कहे कि मैं तुम्हारा रब हूँ, कोई और लफ्ज़ बता। ना है क्यों नहीं बनाए ना, अगर नहीं है तो फिर माने ना। सरकार अगर ये लफ्ज़ अलस्तु बिरब्बिकुम, ये क्या है जुमला है इस्तिफ़हाम सर्विया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या कौन कह रहा है? परेशान हो कौन कह जनाब अली? कैसे अगर ये जुमला न कहे अलस्तु बिरब्बिकुम, कैसे समझा जाएगा? कोई और तरीका मुझे बताए, समझानी उसकी रुबूबियत है। मालूम होता है अली ही ने तुझे रब कहलवाया। मुश्किल नहीं करते, आसान करते हैं, घबराए बिल्कुल। कोई और जरिया मुझे फरमाए अलस्तु बिरब्बिकुम के अलावा कोई लफ्ज़ तौहीद को समझाना। सही अरबी में तसव्वुर ही नहीं है। कुरान हकीकी माने को इस्तेमाल करता है। कुरान का तरतीब भी एजाज है, नुज़ूल भी एजाज है, मुआजिज़ा होके नाज़िल हुआ है। इसके अलावा दूसरी लफ्ज़ हो नहीं सकती। कहने वाला कौन है? जनाब अली। क्या कहेंगे? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? जनाब अली ने फरमाया तुम्हारा रब नहीं हूँ। आगे क्या हुआ? कालू बोला, तेरा ने कहा हाँ, तेरा रसूल खुदा तस्दीक में शामिल है, ऐलान में शामिल नहीं है। क्योंकि ऐलान से ज्यादा मुवस्सक होती है तस्दीक। तस्दीक इन्होंने की, कालू बला कहा है, कालू नाम नहीं कहा। अगर मैं नाम की बात करूं फिर आप कहेंगे ये तो सवेरे में पड़ता है, सवेरे में डालने पड़ेगा। देखिए नाम के माने हाँ, नाम के माने क्या? हाँ हाँ मन हाँ हाँ, आप आदमी हैं हाँ, आप आदमी नाम हाँ, ये तो है ना मस्बत दुनिया। आगे जी अच्छा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? ये मनफी जुमला है, मनफी इस्तिफ़हाम सल्बिया अरबी में कहते। इस्तिफ़हाम सल्बिया, इस्तिफ़हाम सल्बिया हमेशा इस्तिस्लार का फायदा देता है अरबी में। क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? इस कलमाए सल्ब, सल्ब माने नाफिया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? ये नहीं क्या होती है? सल्ब नफी, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो इसके आगे इस बात क्या होगा? हाँ है, इस बात हाँ में होगा, लेकिन हाँ में तब होगा जब कालू बला कहा जाएगा, नाम कहा जाए, वजूद की नफी हो जाए। नफी हो जाएगी। देखिए क्या मैं उनसे, मैं किसी सही से पूछता हूँ, क्या मैं आदमी नहीं हूँ? सरकार से मैं पूछता हूँ क्या मैं आदमी नहीं हूँ? अब तक ये फरमाते हैं नाम मेरा आदमी होना ही खत्म हो गया। मेरा आदमी होना
توحید تو ہمیشہ کے لیے ختم، توحید کا وجود ہی نہ رہتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نعم نون عین میم نعم، اگر یہ کہہ دے توحید تو ختم ہو جاتی۔ توحید کو ختم نہیں کرنا، توحید کو ہمیشہ کے لیے رکھنا ہے۔ انہوں نے بلا کہا، بلا، بلا کے معنی ہاں، یہ ہاں کہہ کے اس کا رب ہونا ثابت۔ اب معلوم ہوا وہ آل محمد کا رب ہے۔ جن کا رب ہے آل محمد کا، وہ آل محمد کا رب ہے۔ اور اعلان جب کرتا کہتا ہے میری نماز میں الحمد میں آل محمد کا نام نہ لو، کہو الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں عالمین کا رب ہے۔ نماز میں کیا پڑھواتا ہے؟ الحمدللہ ہے، الحمدللہ رب آل محمد، یہ تو نہیں کہتے الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین، عالمین محتاج ہیں، ماتحت ہیں آل محمد۔ یہ عالمین کے حاکم ہیں، عالمین میں شامل نہیں ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عالمین میں یہ شامل نہیں ہیں۔ یہی فرق بتانے کے لیے وہ عالمین کا رب ہے، اور اس دن عالم ذر میں آل محمد کا رب ہے۔ آل محمد کا بھی رب ہے اور عالمین کا بھی رب ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اے اللہ بتا، تجھے عالمین کا رب ہونا اچھا لگتا ہے یا آل محمد؟ اسے سب میں کہتے ہیں وقت ہو گیا ہے۔ بسم اللہ۔ ایک بات ابھی، اب جو جناب آدم کا وجود ہے، ان کا وجود کیا ہے؟ فرمائیے شاہ جی کیا وجود ہے؟ کوئی صاحب مجھے بتائے جناب آدم کا وجود کیا ہے نا؟ جسم بنا ہے نا، لطفہ تو یہاں ہے نہیں۔ جناب آدم علیہ السلام کا وجود کیا ہے؟ سرکار آدم علیہ السلام کا وجود ہے قطرہ نور وجود خاتم۔ جناب آدم کا وجود قطرہ نور وجود محمد و آل محمد۔ جلدی بادشاہ مل کر اب یہ جو جناب آدم کا وجود ہے، یہ کس کے نور کا قطرہ ہے؟ آل محمد کے وجود کے نور کا قطرہ ہے۔ یعنی جو کچھ ذریت آدم جمع ہے آدم میں، وہی آدم جمع ہے نور آل محمد میں۔ عالمین کے ہر وجود کا مادن کون ہے؟ ہر وجود کا مرکز کون ہے؟ ہر وجود کا مصدر کون ہے؟ مبدا کون ہے؟ آل محمد۔ تو پھر سارے عالمین کے وجود کا مرکز کون ہے؟ آل محمد۔ جو کچھ جناب آدم میں ماں ذریت آدم موجود ہے، وہ سب کا سب محفوظ ہے۔ جناب ان 14 میں محفوظ ہے، نور مصطفیٰ میں موجود ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جناب آدم ان سے بنا تھا، فرشتوں کو جو سجدہ کروایا 14 سے کہا نہ کرنا۔ یہ ساری
آج معلوم ہے کہ آج اس امام کی شہادت کی خدا کے میں روز کہتا ہوں ایسے رویا کرو جیسے دور امام قربان نہ ہو جائے آج اس شہید کی رات ہے جس کو سید الساجدین بہت بڑے سجدے ہوئے سرکار عالم نے بھی سجدے کیے جناب علی سجدے کیے لیکن اے آقا امام حسین علیہ السلام تو نے بھی سجدہ کیا جو آج بھی جاری ہے تو نے خود سجدہ اٹھایا میرا سجدہ آج بھی جاری ہے لیکن اتنا بڑا سجدہ کر کے بھی لقب سید الساجدین اللہ جانے خود اور شام کے بازاروں میں قربانیاں ہو جاؤں جناب سید الساجدین نے کیسے سجدے کیے میں ایک جملہ بتا دوں خدا گواہ ہے تکبیرۃ الاحرام کہیں ہوتا تھا خدا جانے قیام کی کئی حالت ہے رکوع کہیں ہوتا تھا سجدہ کہیں ہوتا اچھا سمجھتے ہیں کیسے سجدے ہوئے کربلا کی سجدے کیونکہ تھوڑا سا میں جانکاری کی بات آگے بڑھاتے ہیں آ گیا میرا امام اس دربار میں جسے ابن زیاد کا دربار میں ایک جملہ میں نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا آپ بھی پڑھ دیتے ہیں جب امام آئے نا امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے گلائد میں خون جاری ہے ہم ہر چکے رو رہا ہے پورا امام اسی سے کچھ دن پہلے جناب مسلم کی شہادت کے دن جناب مسلم وہاں کھڑے تھے نا سینہ کام کا تو میرا امام آیا سر چھپا دے وہی آدمی جس سے مسلم کو دیکھا تھا آگے کہتے ہیں آپ ہی کو بنی ہاشم ہے جناب مسلم آئے تھے سینہ کام اور آپ آئے بن سر چھپا اور آپ کیا سجاری ہے میرے امام کی فریاد نکل گئی فرمایا تو دیکھ نہیں رہا مسلم اکیلا مسلم کے ساتھ صحابہ کی بیٹیاں رہی اپنے سروں میں ایسی آئی ہے ان کے سروں میں چادریں بھی نہیں اور دربار میں لائی گئی دربار میں بس آگے امام کھڑے ہوئے اللہ اکبر کھڑے ہوئے امام کا سر پاک ابن زیاد کے آگے رکھا یہ ضرور بتانا ضروری ہوتا ہے امام کے سر پاک پہ رومال ڈالا ہوا ہے جب یہ فارغ ہوا نا تو اس نے امام کے سر سے رومال ہٹا دیا چھڑی لے کر امام کے دندان میں چلا اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے یہی بتایا تھا صحابی کھڑا ہوا اور نے کہا جب جب چھڑی کو اٹھا لے میں نے رسول کو ان کو چینتے ہوئے جب یہ خوش ہوا یہ کہنے لگا کہ کیوں نہ یہ آل محمد کو میں نے قیدی بنایا ہے اور پابند سلاسل کر کے دربار میں برہنہ سر میں نے کھڑا کیا آج کوئی جناب علی کا ماننے والا یا جناب امام حسین اسلام کا ماننے والا کوئی مومن اگر آ کے دربار میں معاذ اللہ یہ حالت دیکھے گا ان کی کن کو بلایا جائے سمجھے جب کہا نا کن کو بلایا جائے ایک قریبی ایک آدمی بیٹھا تھا فرمایا اس وقت مختار نے ہمارا جلدی جاؤ مختار کو جلدی یہاں کے لے کے اب جب آدمی گئے اور جا کے مختار کو لے آئے جو ہی یہ دروازے کے قریب آیا کچھ کان میں ایسی آواز
یہ سن کے اندر آیا تو آتے ہی دیکھا اس اسلام وغیرہ نہیں کیا. ابن جاد کہتا کہ آج میں بہت خوش ہوں, مجھے ماشاء اللہ خوشی ہے, لہٰذا آج تو مانگ جو مانگنا چاہتا ہے آج میں تیرے ساتھ بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں. سرکار چونکہ سن کے آئے تھے فرمایا مجھے پابند صلاح سے اسی طرح جکڑ گئے. میں نے ابھی آتے آتے سنا ہے زہرا کا بیٹا کربلا اسی طرح مجھے لے جاؤ, میں ایک مرتبہ ان کے قدم سن لوں, جو چیز چاہے کب اس نے یہ کہا تو ابن زیاد کہتا ہے کربلا میں جانا ضرور ہے. ہاں میرا آقا وہاں ہے. کہا اگر جہاں میں اس کو قربان نہ ہوگا جب جہاں میں جہاں دکھا ایک نظر کی جناب مختار میں ہمارے میرے مولا کے بیٹھنے کا ماحول نہیں ہے. میرا مولا یہاں پہ سے قریب بلا جب آئے نا قریب اتنے جو رومان سے سر سے رومان اب تو پریشان ہوا. آواز آئی چچا مختار